السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفتیش۔ ناظرین، پاکستان میں ہر نوجوان یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے بیرون ملک چلا جائے، چاہے اس کو کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا پڑے، چاہے وہ خشک راستے سے جائیں، چاہے وہ کوئی جعلی ویزوں کے ذریعے جائیں، چاہے کوئی پہلے رواج تھا پی سی کرنے کا، شاید اب تو وہ پی سی والا رواج نہیں رہا، نہ وہ سسٹم رہا ہے، کیونکہ اب سسٹم اپڈیٹ ہو گیا، تو اس لیے پی سی کے ذریعے تو جانا ناممکن ہو گیا۔ لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جن میں ادارے انوالو ہوتے ہیں اور لوگ بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک خاص طبقہ جو ہے وہ بیرون ملک، یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جن میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، دبئی ہے، ان علاقوں میں، مسقط ہے، ان علاقوں میں خاص کر کے مزدور طبقہ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں، اور اس کے لیے ایک سسٹم ایسا بنایا گیا ہے وفاقی دارالحکومت کے علاوہ راولپنڈی میں خاص کر اس کا گڑھ ہے، مختلف ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر بنے ہوئے ہیں، اور وہ ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر جو ہیں وہ اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ویکنسیز ہیں مختلف کیٹیگریز کی، جس میں میسن ہوتا ہے، پلمبر ہوتا ہے، الیکٹریشین ہوتا ہے، بڑی گاڑیوں کے ڈرائیور ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ڈوزر کے ڈرائیورز، کرین اور اس طرح کی جو مشینری ہے ان کے لیے جو آپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ اشتہار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹریڈ سینٹر کے ذریعے جو ہے آپ اپلائی کریں، ہمارے پاس اس کیٹیگری میں ویزے موجود ہیں۔ تو یہ جو ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر والے عناصرز ہیں، ان کا براہ راست رابطہ ہوتا ہے ایسے لوگوں سے، ایسے دفاتر سے، خاص کر کے ایف آئی ایز کے ساتھ یہ بہت زیادہ وابستہ ہوتے ہیں، اور خاص کر کے جو پروٹیکٹر آفسز ہیں ان میں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ پروٹیکٹر آفس کے ذریعے ہی یہ باہر جا سکتے ہیں کہ جب تک کسی بھی مزدور کا، کاریگر کا ویزا آتا ہے تو وہ جب تک اس کا پروٹیکٹر نہیں ہوتا اس وقت تک نہیں جاتے، اور یہ پروٹیکٹر کے ملازمین ہی جو ہیں، افسران و ملازمین جو ہیں، یہ ہی پرمیشن گرانٹ کرتے ہیں اس ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر کے لیے۔ تو ناظرین، میں نے پچھلے دنوں ایک خبر دی تھی مغل آسکو ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر والے ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اپنی ساز باز کا ان کا وہ ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ اگر پروٹیکٹر آفس کراچی ہے تو کراچی والے بھی پنڈی والوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہ کراچی سے آ کر پنڈی میں پرمیشن کر رہے ہوتے ہیں، ان میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ اس حوالے سے میری جو راولپنڈی پروٹیکٹر آفس کے انچارج ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، ان سے بات ہوئی، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس میں کوئی یہ جو ہے نا قید نہیں ہے کہ وہ کراچی آفس والے یہاں آ کے نہیں کر سکتے۔ تو مغل آسکو ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر والے جو ہیں ان کا بڑا گٹھ جوڑ ہے کراچی کے ساتھ، وہ کراچی کے جو پروٹیکٹر آفس ہے وہاں سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی پرمیشنز گرانٹ کرواتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں ایک دو چیزیں میں نے دیکھیں اور میرے مشاہدے میں آئیں کہ ایک ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر، اگر میں مغل ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر کی بات کروں جس کے حوالے سے میں نے ایک خبر بھی دی، اس پہ میں نے متعلقہ ادارے کا موقف بھی لیا، تو اس کی اگر میں بات کروں تو ایک دن میں 2 پرمیشنیں مغل ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر پہ ہوئیں، اسی مہینے کے تقریباً 11 تاریخ کے لگ بھگ کی بات ہوں، میں 11 ستمبر کی بات کر رہا ہوں تقریباً۔ تو اس پہ بہت سارے جو یہاں کے لوگ ہیں جس میں جو اس کاروبار سے وابستہ ہیں، دیگر ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر والے، انہوں نے اعتراضات بھی اٹھایا کہ ایک ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر پہ ایک دن میں ایک پرمیشن ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی دن میں 2 مختلف پرمیشنیں جو ہیں، ان پہ جو پروٹیکٹر آفس ہے ان پہ سوالیہ نشان بنتا ہے اور اس پہ کارروائی بنتی ہے۔ خیر، کارروائی کیونکہ انہوں نے خود ہی کرنی ہے، مغل ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر کی بات ہو رہی ہے، تو مغل ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر کے حوالے سے مجھے یہ بھی انفارمیشن ملی کہ ان کے خلاف بیرون ملک لے جانے کی جو ہے نا مختلف کیسز بھی چل رہے ہیں، لوگوں کو یہاں سے لے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ آگے جاب نہیں ہوتی، واپس آ جاتے ہیں، تو وہ کچھ انکوائریز بھی ایف آئی اے میں ان کے حوالے سے چل رہی ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں اس بات سے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اس طرح کی پرمیشنیں گرانٹ ہونی اور مغل ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر کو نہ پوچھنا اور کراچی سے آ کر پرمیشنیں گرانٹ کرنا، یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ اگرچہ
ان کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے، اپنا ظاہری بات ہے وہ کراچی والے اگر یہاں پہ آتے ہیں تو یقیناً وہ ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے تو تبھی آ کے یہاں پہ پرمیشن گرانٹس کرتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں نے بہت ساری ایسی کمپلینس سنی ہیں، میرے نوٹس میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو بیرون ملک بھی فیک کمپنی بنی ہوئی ہیں اور ان کے نام سے یہاں پہ پرمیشنز گرانٹ ہو جاتی ہیں. پرمیشن گرانٹ ہونے کے بعد لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور جب وہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ بڑے ہی ناروا سلوک روا رکھا جاتا ہے. ان کو کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے، ایون کہ مہینوں کئی مہینے ان سے کام کروانے کے بعد تنخواہ نہیں دی جاتی، اور بعض کی جو ہے وہ نوکری ہی نہیں ہوتی، نوکری ملتی ہی نہیں ہے، بس وہاں پہ مہینہ 2 مہینے وہ بیٹھ کے پھر گھر سے خرچہ منگوا کے تو وہ واپس آتے ہیں اور یہاں آ کے پروٹیکٹر آفیسر اور دیگر ایف آئی اے کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان میں اپلیکیشنیں بھی سبمٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی اپلیکیشنیں متعدد جو ہیں ایف آئی اے میں چل رہی ہیں. لیکن اس پہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے، جس طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف یہ لائسنس گرانٹ ہو جانا ہی کافی نہیں ہوتا. اگر ایک ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر ایک پرمیشن کر رہا ہے کسی بھی، میں مثال دیتا ہوں کہ ڈوزر آپریٹر کی کر رہا ہے، تو کیا اس کے پاس یہ ڈوزر آپریٹر کی فیسلٹی ہے؟ اس کے پاس کیا ڈوزر آپریٹر ہے؟ کیا وہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو نو رکھتے ہیں؟ ان کے پاس اتنا سسٹم ہے؟ ایک سسٹم ہونے کے باوجود بعض ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر جو ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے، اور جن کے پاس یہ سسٹم موجود ہی نہیں ہے ان کو دھڑلے سے جو ہے پرمیشنز جاری کی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے ایف آئی اے کے دیگر ادارے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس پہ ضرور کارروائی ہونی چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو کیا وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکتے جو پروٹیکٹر آفس والے ہیں، جو کراچی پروٹیکٹر آفس والے ہیں. خاص کر کے میں ان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. وہ ایک ایسی پرمیشن یہاں راولپنڈی میں آ کے گرانٹ کرتے ہیں جس کی اس ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی، ان کے پاس وہ فیسلٹی ہی نہیں ہوتی، اس کے باوجود اس کی وہ پرمیشن گرانٹ کر دی جاتی ہے. تو ناظرین، ایسے معاملات کے لیے ضروری ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ حرکت میں آئیں اور اس چیز کو دیکھیں، کیونکہ ایک رجحان جو ہے نا وہ بہت بڑھ گیا ہے بیرون ملک جانے کے حوالے سے. لیکن اسی وجہ سے لوگ اپنی جمع پونجی سے محروم بھی ہو رہے ہیں اور درخواستوں کی بھرمار ہے متعلقہ اداروں میں بیرون ملک لے جانے والوں کے لیے بھی اور دھوکہ دینے والوں کے حوالے سے بھی. لیکن ضروری یہ ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے، چاہے وہ پروٹیکٹر آفس کے ملازمین ہیں اور چاہے وہ کوئی ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر والے ہیں. اس حوالے سے جب میں نے متعلقہ اداروں سے بات کی ہے تو خاص کر کے میں راولپنڈی پروٹیکٹر آفس کی بات کروں تو انہوں نے مجھے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے بتایا کہ میرے پاس اس حوالے سے ابھی اپلیکیشن کوئی نہیں آئی. اگر میرے پاس کوئی اپلیکیشن آئے گی تو میں اس کو ضرور دیکھوں گا کہ یہ کس پروسیجر کے تحت پرمیشنز ہوئی ہے، تو اور اس میں ممکن ہے اگر یہ پرمیشن غیر ضروری ہوگی یا مطلب ہے مناسب طریقے سے یا جو اس کے رول اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا تو یہ پرمیشن خارج بھی ہو سکتی ہے، اس کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ایسے ٹریڈ سینٹر پہ پابندی بھی عائد کی جا سکتی ہے، اس کا لائسنس کا کینسل ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے اگر وہ 2 نمبری اس طرح کے فراڈ میں ملوث ہوتے ہیں. تو ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اسی حوالے سے میں مزید انفارمیشن آپ سے شیئر کروں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.